بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین و ناظرین اور عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا دنیا سائنس کے بالعموم اور دنیا فزکس کے بالخصوص مشہور ترین سائنسدان سر آئزیک نیوٹن پاگل تھے؟ اس سوال کے جواب کی طرف بڑھنے سے قبل میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ سر آئزیک نیوٹن جدید سائنس کے بانی تصور کیے جاتے ہیں، جنہوں نے طبیعیات، ریاضی، فلکیات اور دیگر سائنسی شعبوں میں انقلابی پیش رفت کی۔ ان کی سب سے بڑی خدمات میں قانون حرکت اور کشش ثقل کی دریافت شامل ہے، جس نے ہماری کائنات کو سمجھنے کے اصول متعین کیے۔ انہوں نے کیلکولس کی بنیاد رکھی، جو آج سائنسی اور انجینئرنگ کے میدان میں ریاضی کا ایک بنیادی ستون ہے۔ نیوٹن نے روشنی اور آپٹکس پر کام کرتے ہوئے انحطاف یعنی ریفلیکشن اور انعکاس ریفلیکشن کے اصول واضح کیے، اور اپنی مشہور کتاب پرنسپیا میتھمیٹیکا میں وہ نظریات پیش کیے جو آج بھی جدید طبیعیات کی بنیاد ہیں۔ ان کی خدمات نے سائنس کی دنیا کو ایک نئی جہت دی، اور وہ آج بھی دنیا کے عظیم ترین سائنسدانوں میں شمار ہوتے ہیں۔ ناظرین، اس سوال کے جواب کی طرف بڑھنے سے قبل یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ جدید سائنس کی بنیاد رکھنے والے اس عظیم سائنسدان کے حوالے سے یہ سوال بنتا بھی ہے کہ وہ پاگل تھے۔ تو ناظرین، یہ دنیا سائنس کے معتبر جریدے رائل سوسائٹی کا ایک تحقیقی مضمون ہے، جس میں سر آئزیک نیوٹن کی ذہنی حالت، ان کے رویے اور 1692-93 کے دوران ان کے مبینہ پاگل پن کے اسباب پر بات کی گئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ نیوٹن نے 10 سال سے بھی کم عمر میں اپنے والدین کو زندہ جلانے کی دھمکی دی۔ لہٰذا اس سوال کا جواب جاننے کے لیے نیوٹن کے بہت سے پوشیدہ رازوں اور اس کی زندگی کے بہت سی چھپے ہوئے کوشوں کو جاننا ضروری ہے۔ ناظرین، نیوٹن جب پیدا ہوئے تو وہ وقت سے پہلے پیدا ہونے والے ایک کمزور بچے تھے۔ ان کے والد ان کی پیدائش سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے، اور ان کی والدہ نے دوسری شادی کر لی۔ اس کے بعد نیوٹن کو ان کی نانی کے سپرد کر دیا گیا، جس کی وجہ سے نیوٹن ہمیشہ کے لیے والد اور والدہ کی شفقت سے محروم ہو گئے۔ 1665 میں جب نیوٹن کیمبرج یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہے تھے تو انگلینڈ میں طاعون کی وبا پھیل گئی، جس کے نتیجے میں یونیورسٹی بند ہو گئی۔ نیوٹن کو اپنی تعلیم چھوڑ کر دیہی علاقے میں اپنے گھر جانا پڑا، مگر اسی عرصہ میں انہوں نے کئی اہم سائنسی دریافتیں کی، جن میں کشش ثقل کا قانون بھی شامل ہے۔ ناظرین، عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ نیوٹن کے سر پر سیب گرا اور انہوں نے کشش ثقل کا قانون دریافت کر لیا، مگر حقیقت میں یہ کہانی کچھ مبالغہ آمیز ہے۔ در حقیقت نیوٹن نے سیب کو زمین کی طرف گرتے دیکھا، اور اس سے نیوٹن کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ چاند زمین پر کیوں نہیں گرتا۔ اس تجسس نے انہیں گریوٹی کے قانون تک پہنچنے میں مدد دی۔ نیوٹن صرف ایک ماہر فزسسٹ ہی نہیں تھے، بلکہ وہ کیمیا میں بھی دلچسپی رکھتے تھے۔ وہ فلاسفرز اسٹون کی تلاش میں بھی لگے رہے، جو کہ قدیم زمانے میں ایک ایسا مادہ سمجھا جاتا ہے جو عام دھاتوں کو سونے میں بدل سکتا ہے۔ نیوٹن سائنس کے ساتھ ساتھ مذہب میں بھی گہری دلچسپی رکھتے تھے۔ انہوں نے بائبل کی پیشن گوئیوں اور عیسائیت کے عقائد پر کئی کتابیں لکھی۔ وہ ٹرینٹی کے عقیدے کو تسلیم نہیں کرتے تھے اور اسے مسیحیت میں شامل ایک غلط روایت سمجھتے تھے۔ نیوٹن کو 1669 میں کیمبرج یونیورسٹی میں پروفیسر مقرر کیا گیا، مگر وہ زیادہ تر طلباء کو متاثر کرنے میں ناکام رہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے لیکچرز میں اکثر کوئی طالب علم موجود نہیں ہوتا تھا، اور وہ اکیلے ہی لیکچر دیا کرتے تھے۔ نیوٹن کو 1696 میں انگلینڈ کی رائل منٹ کا وارڈن مقرر کیا گیا، جہاں ان کا کام جعلی سکے بنانے والوں کے خلاف کارروائی کرنا تھا۔ انہوں نے بہت سخت اقدامات کیے اور کئی جیل سازوں کو پھانسی دلوانے میں اہم کردار ادا کیا۔ نیوٹن نے کبھی شادی نہیں کی، اور ان کی زندگی زیادہ تر سائنسی تحقیق اور تنہائی میں گزری۔ وہ دوست کم بناتے تھے اور اکثر دوسروں سے فاصلہ رکھتے تھے۔ ان کی شخصیت میں مزاجی سختی اور ضد بھی پائی جاتی تھی، جس کی وجہ سے وہ کئی سائنسدانوں سے تنازعات میں بھی رہے، جیسا کہ رابرٹ ہک اور لیبنیز۔ نیوٹن کی زندگی کے کچھ ادوار میں ان کی ذہنی حالت متاثر ہوئی۔ 1693 میں انہیں ایک شدید ذہنی دباؤ کا سامنا کرنا پڑا، جس کے دوران وہ اپنے دوستوں پر بے بنیاد الزامات لگانے لگے اور ایک عرصہ تک الگ تھلگ رہے۔ کچھ مورخین کا ماننا ہے کہ ان کی یہ حالت پارے کے زیادہ استعمال کی وجہ سے ہوئی، کیونکہ وہ کیمیا میں تجربات کرتے رہتے تھے۔ نیوٹن اپنی دریافتوں کا کریڈٹ لینے کے معاملے میں بہت حساس تھے۔
جب جرمن ریاضی دان لیبنیز نے کیلکولس کا نظریہ پیش کیا تو نیوٹن نے دعویٰ کیا کہ یہ ان کی دریافت ہے اور لیبنیز نے ان کا کام چرایا ہے۔ یہ تنازع کئی سالوں تک جاری رہا اور نیوٹن نے اپنی حیثیت کا استعمال کرتے ہوئے لیبنیز کو بدنام کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ نیوٹن ایک غیر معمولی ذہانت کے حامل شخص تھے، مگر ان کی شخصیت میں کئی پیچیدگیاں تھیں۔ ان کے سائنسی کارنامے آج بھی دنیا پر اثر انداز ہو رہے ہیں، مگر ان کی زندگی کے کچھ پوشیدہ پہلو انہیں ایک منفرد اور پراسرار شخصیت بناتے ہیں۔ ناظرین، نیوٹن کے دوست نہیں تھے، نہ ہی وہ کسی سے زیادہ بات چیت کرتے تھے اور انہیں لوگوں سے زیادہ کتابیں پسند تھیں۔ گھنٹوں بلکہ دنوں تک اپنے کمرے میں بند رہ کر ریاضی اور طبیعیات کے مسائل حل کرتے۔ وہ اتنا کھو جاتے کہ کھانا پینا تک بھول جاتے۔ کیا یہ لگن تھی یا وہ کسی اور ہی دنیا میں رہنے والے شخص تھے؟ ناظرین، نیوٹن نے کشش ثقل کا قانون 20 سال قبل ہی دریافت کر لیا تھا، لیکن 20 سال تک کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا۔ آخر کیوں؟ کیا انہیں اپنی ذہانت پر شک تھا یا وہ اس دنیا کے لیے بہت آگے سوچ رہے تھے؟ آپ یہ جان کر بھی حیران رہ جائیں گے کہ نیوٹن جدید سائنس کا بانی ہونے کے باوجود جادو پر یقین رکھتا تھا۔ وہ فلاسفر سٹون بنانے کی کوشش کر رہا تھا جو عام دھات کو سونے میں بدل سکتا تھا اور ہمیشہ کی زندگی دینے کا راز رکھتا تھا۔ وہ راتوں کو چھپ کر تجربات کرتا، قدیم تحریریں پڑھتا اور اپنے نوٹس میں پراسرار الفاظ لکھتا۔ کیا یہ سائنس تھی یا پاگل پن؟ ناظرین، نیوٹن کا مزاج عام سائنسدانوں سے بہت مختلف تھا۔ وہ ضدی تھا، کسی کی تنقید برداشت نہیں کرتا تھا، اور اگر کوئی اس کے نظریات سے اختلاف کرتا تو اسے اپنا دشمن سمجھتا۔ تو کیا یہ نیوٹن کی انا تھی یا ذہنی اضطراب؟ نیوٹن کو جب رائل منٹ کا سربراہ بنایا گیا تو اس نے جعلی سکے بنانے والوں کے خلاف سخت ترین کارروائیاں کی۔ وہ اتنا بے رحم تھا کہ کئی جیل سازوں کو سزائے موت دلوائی۔ کیا ایک عام سائنسدان ایسا کر سکتا ہے یا یہ نیوٹن کے ذہن کی ایک اور پیچیدگی تھی؟ ناظرین، نیوٹن کی زندگی ایک معمہ تھی۔ ایک عظیم سائنسدان مگر سماجی زندگی سے الگ تھلگ، ایک ذہین مفکر مگر جادو پر یقین رکھنے والا، ایک مضبوط دماغ مگر شدید غصے والا اور ضدی۔ تو کیا نیوٹن واقعی پاگل تھا یا وہ اپنے ہم عصر سائنسدانوں سے کہیں زیادہ ذہین تھا؟ ناظرین، کچھ ماہرین نفسیات کے نزدیک نیوٹن انٹیلیجنٹ سائیکوپیتھ تھا، جبکہ کچھ ماہرین کے مطابق نیوٹن اسپرجر سنڈروم کا شکار تھا۔ کچھ ماہرین نے نیوٹن کی 1692 اور 1693 کی ذہنی حالت کو ذہنی بیماری الزائمر کے بجائے مرکری پوائزننگ کا نتیجہ قرار دیا ہے، جو ان کے کیمیائی تجربات کی وجہ سے ہوا۔ میرے خیال میں نیوٹن کو ان کی احساس ذمہ داری، محنت اور سائنسی سچائی کی جستجو جیسے مثبت عوامل کی وجہ سے کمپلیٹلی سائیکوپیتھک کے بجائے انٹیلیجنٹ بٹ obsessive اینڈ ایموشنلی ڈیٹیچڈ پرسن کہنا زیادہ مناسب ہوگا۔ امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ سر آئزیک نیوٹن کے حوالے سے آپ کیا سوچتے اور سمجھتے ہیں؟ کمنٹس میں اپنی رائے دیجیے، اور نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔